حضرت عمر کی شہادت 26 ذی الحج 23 ہجری کو ہوئی ہے اور یکم محرم تک تو لوگوں نے حضرت عثمان کی بیعت بھی کر لی تھی، اس لیے حضرت عمر کی شہادت کو یکم محرم میں چینج کر کے جھوٹ بول رہا ہے ذاکر صاحب، اتنا بھی جھوٹ نہ بولو کہ کالے کھٹملوں کی نمک حلالی کرتے ہوئے آپ خلیفہ دوم یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یعنی وفات کا دن ہی بدل دو۔ آئیے ذاکر صاحب، ہم بتاتے ہیں آپ کو آپ کی مکاری۔ آپ نے ویڈیو میں ایک اسکین لگایا ہے، اسی کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے بعد وفات پائے، اس لیے ذاکر صاحب آپ نے نا فل اسکین نہیں لگایا۔ تو ذاکر صاحب یہ تھی آپ کی مکاری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگنے کے بعد وہ 3 دن اس کے بعد زندہ رہے ہیں۔ اب ہم بتاتے ہیں ذاکر صاحب آپ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 1 محرم کو ہوئی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 1 محرم کو ہوئی۔ تاریخ تبری اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 1 محرم کو ہوئی۔ طبقات ابن سعد اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 1 محرم کو ہوئی۔ ابو حفص الفلاس یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 1 محرم کو ہوئی۔ ابن اسیر الجزاری اپنی سند کے ساتھ یہی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 1 محرم کو ہوئی۔ معروف الحدیث ان کے مطابق بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 1 محرم کو ہوئی۔ ذاکر صاحب آپ کے گھر سے بھی شیعہ کتب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 1 محرم کو ہوئی۔ دوسرا حوالہ ذاکر صاحب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 1 محرم کو ہوئی۔ شیعہ کتب کا تیسرا حوالہ ذاکر صاحب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 1 محرم کو ہوئی۔ اور صرف LHC کے کمپیریزن میں جلوس نکالنا یہ سراسر غلط ہے۔ ایک طرف تو یہ گروہ خود ہی کہتا ہے کہ میلاد منانا اور وہاں پہ جلوس پھر نکالنا یہ بدعت ہے، LHC کے جلوس غم حسین میں نکالنا یہ بدعت ہے، تو پھر حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان کی شہادت میں جلوس نکالنا یہ جائز ہو گیا؟ یہ صرف اور صرف ایک دوسرے کے بغض میں کیا جاتا ہے۔ نہ ذاکر صاحب، یہ عمل اہل سنت میں کوئی بھی نہیں کرتا۔ صحابہ کے وفات یعنی شہادت کے دن کوئی بھی جلوس نہیں نکالتا، ماتم کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو ذاکر صاحب اگر کوئی بھی اہل سنت میں یہ عمل کرتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوک یعنی غم 3 دن سے زیادہ نہ منائیں۔ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی سینے پیٹتا ہے یا جاہلیت کی طرح چیخ پکار کرتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اللہ کے رسول نے ہم میں سے ہی نہیں کہا ہے۔ تو یہ ماتم کرنا یہ اہل سنت کا کام نہیں ہے، اہل بدعت کا کام ہے۔ ان ہستیوں نے کبھی اپنی زندگیوں میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو کبھی کمپیئر نہیں کیا تھا، لیکن آج کا مسلمان بس آپس میں اختلافات کی وجہ سے ان ہستیوں کو کمپیئر کرتے 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 پتہ نہیں کہاں پہ ذاکر صاحب آپ علم سے یتیم ہیں تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہے۔ جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا خود پوچھتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی کون ہے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ ابو بکر، پھر عمر۔ تو آپ یہاں پر کمپیریزن کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کمپیئر کر رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ دوسری جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو مجھے شیخین سے یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے فوقیت دے تو اسے السی کوڑے مارو۔ یہاں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہہ رہے ہیں۔ تو ذاکر صاحب آپ کے علم میں یتیمی پہ تو افسوس ہے۔ تو محرم ہے وہ غم حسین ہے اور غم حسین کو محسوس کریں اور اس کو غم حسین ہی رہنے دیں۔ واقعی کربلا تاریخ اسلام کا ایسا عظیم اور دردناک ثانیہ ہے جس کا زخم قیامت تک تازہ رہے گا اور اس کی یاد کو امت مسلمہ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ تو اس کی آڑ لے کر ماتم کرنا، تعزیہ نکالنا، صحابہ پر طنز کرنا، صحابہ پر لعنتیں کرنا، یہ سب اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ اسلام کا حصہ ہے ہی نہیں۔